يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں قرآن پاک کے ہم نے 17 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بقیہ قرآن کو ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ تمامی حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے بہت ساری سورتوں کی تلاوت کی، جن میں سے ایک دو آیتیں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اس سے قبل گزشتہ سورت کی ایک آیت جو عقائد اہل سنت پر دلالت کرتی ہے وہ ذکر کر دوں۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ اس سے قبل بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ واحد اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے بنا باپ کے پیدا فرمایا ہے، یعنی آپ کا کوئی والد نہیں۔ کیسے؟ حضرت مریم جو ہیں بہت پاکیزہ خاتون تھیں، اور اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ اتنی پاکیزہ بندی کو کوئی مرد ہاتھ لگائے۔ اللہ نے ان کو پاک و صاف ہی رکھا، اور تفسیر میں ملتا ہے حضرت مریم کثرت سے صرف عبادت میں مشغول رہتی۔ آج جو بیت المقدس ہے اسی میں ایک محراب بنا ہوا تھا، مسجد کے اندر ایک روم تھا جو ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ حضرت مریم ہمیشہ اسی میں رہا کرتی تھی، صبح ہو شام ہو اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ آپ کے ماں باپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے لیے عبادت کرتی رہے، اور ہم اس اولاد کو وقف کر دیں گے تیری بارگاہ میں۔ حضرت مریم پیدا ہوئی اور ان کو وقف کیا گیا تھا بیت المقدس کے لیے۔ بہت عبادت کرتی تھی، باہر جاتی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جنت سے ان کے لیے ان کے روم میں ان کے محراب میں آسمان سے کھانے اتارتا تھا۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے جب بھی ان کے ماموں حضرت زکریا علیہ السلام کبھی جاتے حال پوچھنے کے لیے تو دیکھتے کہ نئے نئے قسم کے پھل جو موسم کے پھل ہیں بلکہ بے موسم کے پھل بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو وہ بندی کہ جن کو کھانا پانی جنت سے اتارا جاتا ہو، اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی دنیاوی انسان چھو لے؟ اللہ نے ان کو پاک و صاف رکھا اور پھر بشارت دی۔ اللہ نے فرمایا اے مریم ہم تجھے ایک نیک و صالح بیٹا عطا کریں گے۔ حضرت مریم نے سوال کیا اے اللہ کیسے؟ اس سوال میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ بنا کسی مرد کے کیسے؟ میرا نکاح بھی نہیں ہوا، کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہم عطا کریں گے۔ ایسے ہوا، حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت جبرائیل آئے اور آپ نے حضرت مریم کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے پھونک ماری، اور حضرت مریم دم زدن میں حاملہ ہو گئیں اور حمل ٹھہر گیا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے روح اللہ۔ آپ کسی انسان سے پیدا نہیں کیے گئے، کسی مرد سے پیدا نہیں کیے گئے، صرف آپ کی والدہ محترمہ ہی دنیا میں باقی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حمل میں آئے، حضرت مریم کو پریشانی ہوئی، اور کافی لمبا واقعہ ہے، میں بس جو آیت ذکر کرنی اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، اور لوگ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ مریم تو بڑی نیک خاتون تھی، مسجد کے ایک کمرے میں رہتی تھی، اچانک اس نے کیسا غلط کام کر لیا کہ بنا شادی کے حمل ٹھہر گیا۔ لوگ ملامت کرنے لگے، الزام لگانے لگے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ آپ 1,00,000 سال عبادت کریں اور 1 سیکنڈ گناہ کر دیں تو 1,00,000 سال کی عبادت لوگ بھول جائیں گے اور وہ 1 سیکنڈ کی غلطی یاد رکھیں گے۔ یہ دنیا کا ہی دستور ہے، ہر زمانے میں رہا۔ حضرت مریم کو لوگ برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی خاتون ہے، مسجد میں رہا کرتی تھی اور اب حاملہ ہو گئی ہے۔ لوگ الزام لگانے لگے۔ حضرت مریم دل برداشتہ ہو کر کے وہاں سے نکلی
اور ایک درخت کے کنارے پہنچی. درد زہ آپ کو ہونے لگا جو ولادت کے وقت ہوتا ہے. قرآن میں ہے اللہ فرماتا ہے درد کی شدت جب زیادہ ہوئی تو وہ رونے لگیں, اللہ کے پاس دعا کرنے لگیں. تو اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ فرماتا ہے مریم تمہارے قریب میں دیکھو ایک درخت ہے کھجور کا, اس کو ہلاؤ, اس کو حرکت دو. حضرت مریم نے حرکت دی تو پکی ہوئی کھجوریں وہاں سے گرنے لگی. حضرت مریم نے وہ کھجوریں کھائیں اور کھانے میں اتنا مشغول ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسانی کے ساتھ پیدا ہو گئے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ پیدا ہوئے. اور یہاں رک کر کے میں آپ کو بتاؤں, مفتی صاحب قبلہ یہاں بتایا کرتے تھے قرآن میں جن کھجوروں کے درخت کا ذکر ہے ان میں سے فلسطین کے کھجور کا بھی ذکر آیا ہے. حضرت مریم کہاں کے رہنے والی تھی؟ فلسطین. بیت المقدس کہاں پر ہے؟ فلسطین میں. وہاں کے کھجور کے درخت کی فضیلت یہ آئی ہے کہ حضرت مریم نے جب کھایا تھا تو درد زہ نہیں ہوا, آسانی کے ساتھ ولادت ہوئی. پتہ یہ چلا اللہ نے وہاں کے کھجوروں میں یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی تکلیف کو ان کھجوروں کے صدقے میں دور فرما دیتا. اور آج بھی اسرائیل, جس کو انہوں نے فلسطین کو نام چینج کر کے اسرائیل کر دیا ہے, وہاں کی کھجوریں پوری دنیا کے اندر فیمس ہیں, مارکیٹ میں فیمس ہیں. وہ نام بدل بدل کر کے بیچتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں اور آپ خریدتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ ہم نے خود جب زمانے طالب علمی میں سنا تھا مفتی صاحب قبلہ سے, انہوں نے بڑے پتے کی بات بتائی تھی. کہا تھا دنیا میں سب سے زیادہ اول نمبر کی کوالٹی کی جو کھجوریں آتی تھیں وہ سعودی عرب کی آتی تھی. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملک میں اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کے بیج بوئے ہیں پھر وہ دنیا کی نمبر 1 کوالٹی کیسے نہیں ہو سکتی؟ سعودی عرب میں اجوا کھجور ہے, امبر ہے, بہت ساری کھجوریں. اجوا تو وہ ہے جو حضور نے اپنے ہاتھ سے لگائے. پوری دنیا میں ان کی کوالٹی مانی جاتی تھی اور سب سے زیادہ لوگ وہی استعمال کرتے تھے. پھر یہودیوں نے اس طرح ان سعودی عرب والوں کو بیوقوف بنایا, ورغلایا, مشورہ دیا انہیں اور کہا کہ تم کھجوروں کو جو ہے ایکسپورٹ بھی کرتے ہو, لوگ تمہارے پاس سے خریدتے بھی ہیں, اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حجاج کرام معتمرین آتے ہیں, لہذا کھجوروں کا شارٹیج ہو جائے گا آگے کچھ سالوں میں. اس لیے ہم ایسا کیمیکل دیں گے کہ جس کیمیکل کو ڈالنے سے سال میں جو درخت 1 مرتبہ پھل دیتا ہے وہ 2 مرتبہ دے گا. ایسے کیمیکل مارکیٹ میں ملتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ جو پھل دیتے ہیں درخت وہ 2 مرتبہ دینے لگے. سعودی والوں نے قبول کیا اور کافی جگہوں پر وہ کیمیکل استعمال کیا گیا. اور صرف سعودی عرب سے تو کھجور نہیں آتا ہے بلکہ فلسطین سے بھی ہے, تیونس سے بھی ہے, جزائر سے بھی ہے, مراکش سے بھی ہے, کافی جگہوں سے, کافی کنٹریاں جو ہیں وہاں پر کھجور اگتا ہے. لہٰذا جو سعودی عرب کا سب سے نمبر 1 کوالٹی کا جو کھجور تھا وہ کیمیکل بیسڈ ہونے کی وجہ سے نمبر 2 پر آ گیا, اور نمبر 1 پر اسرائیل کا کھجور ابھی بھی ملتا ہے کہ وہ بنا کسی کیمیکل کے ایسے ہی اگتا. اللہ اکبر. یہ اس طرح ہمارے درمیان چیزوں کو ڈال دیتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. بہرحال جب آپ رمضان میں کھجوریں استعمال کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ اللہ کے دشمنوں کی یہاں سے تو آپ کھجوریں نہیں لے رہے ہیں. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر بھوکے رہے اور کھجور آپ نے ان کو فائدہ پہنچاتے ہوئے خرید کر کے کھایا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا. کیا ضرورت ہے ہمیں افطار میں ہی کوکا کولا پینے کی؟ کیا ضرورت ہے افطار میں ہی جو ہے ہمیں ان کا مشروب پینے کی؟ کیا ضرورت ہے سحری میں ان کی چیزیں, بنی ہوئی چیزیں کھانے کی؟ آپ ان سے پرہیز کرو بچو. آپ کے خود ملک کی بنی ہوئی ان سے اچھی اشیاء ہمارے درمیان ہے. آپ کا ملک کوئی ایسا ملک نہیں ہے بلکہ اس ہندوستان میں یہاں کے پروڈکٹ پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں. یہاں کی بنی ہوئی اشیاء کی بہت ویلیو ہے, ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بلا وجہ ہم روزے میں, افطاری کے وقت میں, سحری کے وقت میں ان کافروں, ان مشرکوں کی چیزیں استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے. میں ذکر کر رہا تھا حضرت مریم علیہ السلام, ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی. لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے, یہ بچہ کس کا ہے؟ لوگ تانے دینے لگے, الزام لگانے لگے. حضرت مریم کو اللہ نے حکم فرمایا تھا, اے مریم اگر کوئی سوال کرے کہ یہ بچہ کون ہے تم جواب نہیں دینا, یہ بچہ خود جواب دے گا. حضرت مریم علیہ السلام چپ ہونے کا روزہ رکھ لی.
اس شریعت میں چپ رہنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. کاش کہ آج ہوتا تو بہت ساری لڑائیاں نہیں ہوتی. دیکھتا ہوں یہاں تو الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے. جس طرح آپ انڈیا کے اوپر جاتے جائیں گے نارتھ انڈیا میں افطاری کے وقت میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں معمولی سے کھجور کے لیے اور موز کے لیے. اللہ تعالیٰ بچائے ان تمام بری باتوں سے. یہ چیزیں اتنی خطرناک تھیں, اللہ اکبر, الزامات لگانا اور پوچھنا حضرت مریم پر. حضرت مریم خاموش رہیں, اللہ کا حکم تھا. اشارے سے کہا کہ میں جواب نہیں دوں گی بلکہ اس بچے سے پوچھو. لوگوں نے کہا اس بچے سے کیسے پوچھیں, یہ تو چھوٹا بچہ ہے, ابھی پیدا ہوا ہے. آپ خاموش رہیں, کوئی جواب نہیں آیا. آخر کار کسی ایک نے پوچھا, ہے بچے تو ہی بتا تو کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں اور فرماتے ہیں انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. پیدائشی آپ نبی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ کا مقام کیا ہوگا آپ سوچیں. دنیا میں واحد وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے حضرت جبرائیل کی پھوک سے پیدا فرمایا. اور آپ جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن کو کرسچن عیسائی ایک فیسٹیول کے طور پر مناتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں محفلیں کرتے ہیں. پہلے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں اور اب اس میں بہت ساری بری باتیں شامل ہو گئیں. لیکن یہاں پر جو مجھے عقیدے کی بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں اس دن کو بھی برا بھلا کہتے تھے. کہتے تھے پتہ نہیں اس کے باپ کا نام و نشان نہیں ہے, معاذ اللہ رب العالمین. یہ جس دن پیدا ہوا وہ بھی ملامت کا دن ہے, معاذ اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک آیت ارشاد فرمائی, وہ آیت قرآن میں بھی. آپ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. آپ فرماتے ہیں تم میری پیدائش کے دن پر لعنت بھیجتے ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی میری پیدائش کے دن پر سلامتی عطا فرماتا ہے. والسلام علیہ یوم ولدت, جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی, جس دن میں انتقال کروں گا اس دن بھی سلامتی, اور جب میں قیامت میں اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلامتی نازل ہو. ویوم ابعث حیا. پتہ یہ چلا حضرت عیسیٰ جب اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیج سکتے ہیں تو ہم اپنے نبی کے عید میلاد پر سلام کیوں نہیں بھیج سکتے؟ یقیناً بھیج سکتے ہیں, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. سلام بھیجنا اپنے رسول پر, درود و سلام پڑھنا, یہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے, کوئی بدعت یا خرافات نہیں ہے. اگر کوئی سمجھائے, کوئی اس طرح کی بات کرے تو انہیں سورہ مریم کھول کر دکھاؤ اور بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیجا ہے. ہم تو الحمدللہ نبی پاک جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کی پیدائش کے دن پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, خاص طور پر میلاد کے وقت میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور رسول پاک پر سلام بھیجتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر تقریباً ہر نماز کے بعد یا فجر نماز کے بعد تو کم از کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں مدینے کی طرف اپنا رخ کر کے اور کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سارے سلام ان پر بھیجتے ہیں تاکہ ہمارا سلام یہ مدینے تک پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمارے سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دوسری آیت جو آج مجھے ذکر کرنی ہے, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, 17ویں پارے کی شروعات والی آیت ہے, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا دن بہت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 1400 سال پہلے نازل ہوئی, اور تب اللہ فرما رہا ہے کہ حساب کا دن یعنی قیامت قریب آ گئی اور لوگ غفلت میں ہیں, انہیں خبر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں. ایک تو فضیلت کے طور پر تم یہ سمجھتے ہو, دوسرا یہ بھی سمجھ لو کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اب سیدھے قیامت آئے گی, قیامت واقع ہوگی. اس سے پہلے کی امتوں کے پاس آپشن تھا کہ ایک نبی آئے, ہمیں ان کا عرصہ نہیں ملا, پھر ایک اور نبی آ جائیں گے, پھر شاید اور موقع مل جائے گا. اب نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جس حال میں ہم ہیں اسی حال میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں. رسول پاک کا تشریف لانا ہمارے درمیان ایک نشانی ہے. اب لوگوں کو کتنا سنبھل کر کے رہنا ہوگا کہ ہم ہر لمحہ قیامت سے قریب جا رہے ہیں.
اس لیے اپنی زندگی کے لمحات کو ہم بالکل سوچ سمجھ کر کے گزارنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لاہیتن قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ یہ چند کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کافروں کے جو دل ہیں یہ غافل ہیں، اور یہ ظالم آپس میں بیٹھ کر چپکے چپکے آپ کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، کیا یہ انسان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافر کہتے تھے کہ یہ جو نبی ہیں یہ ہماری طرح رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نبی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا کوئی شخص ہوتا تو کہتا کہ اگر عام انسان ہے تو پھر ان کی باتیں ہمارے دل پر کیسے اثر کرتی؟ تو وہ لوگ کہتے کہ وہ نبی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اس وجہ سے تمہارے دل پر اثر کرتی۔ اللہ نے ان کی سرگوشی کو، جو چپکے چپکے وہ باتیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اب صحابہ کرام اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ کب نازل ہوئی؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے جو کافر ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، محمد جو ہے ان کی زبان میں جادو ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کی بات سن لیتا ہے اور ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور دور دور سے بڑی دشمنی کرتا ہے، نزدیک جاتا ہے محبت کرتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس طرح کی باتیں جو ہے مکہ میں مشہور تھیں۔ ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس زمانے میں شعر و شاعری کا بہت رواج تھا، جیسے آج کے زمانے میں لوگوں کے یہاں پیسے کی بہت زیادہ عزت ہے۔ یہ ماحول جو ہے یہ پیسوں کا، درہم و دینار کا ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ ہو، چاہے وہ جیسا بھی ہو، آپ اس سے محبت کریں گے، چاہے مسلمان، ہندو، کافر، کوئی بھی ہو، اگر اس کے پاس دولت ہے تو آپ اس سے محبت کریں گے۔ ایک زمانہ تھا جب پیسے کی ویلیو نہیں تھی، بندہ اگر اقتدار میں ہو، بہت بڑے منصب کا ہو، کسی خاندان کا ہو، تو چاہے وہ جیسا بھی ہو، بڑے خاندان کا ہے تو لوگ محبت کرتے تھے، اقتدار پر ہو تو محبت کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا علم کا، کہ علم جتنا بھی اس کے پاس ہو، دولت اگرچہ نہ ہو، لوگ محبت کرتے تھے۔ ہر زمانے میں ماحول بدلتا رہتا ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں جو ماحول تھا وہ شعر و شاعری کا ماحول تھا، انسانوں میں اس کو زیادہ بڑا سمجھا جاتا تھا، زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا تھا کہ جس کو شعر و شاعری بہت اچھی آتی ہو۔ تو ایک شخص تھا جن کا نام تھا طفیل بن عمر، یہ عرب کے مشہور شاعروں میں سے ایک شاعر ہے، جس طرف جاتا اپنے شعر سناتا لوگ عش عش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے اشعار تو عام طور پر لوگ نہیں لکھا کرتے، بہت بڑا شاعر، لوگوں میں عزت تھی، بڑا نام تھا۔ ایک دن وہ حج کے لیے مکہ المکرمہ آیا، اور آپ کو معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج فرض فرمانے سے پہلے سے بھی مکہ کے لوگ حج کرتے تھے، ہر سال آتے تھے، حج کرتے تھے، اگرچہ وہ برہنہ ہو کر کے بتوں کے آس پاس گھومتے لیکن حج کرتے تھے۔ طفیل بن عمر اپنے علاقے سے چل کر کے آیا، اس کے قبیلے کا نام تھا دراش۔ جب وہاں سے مکہ پہنچا تو مکہ والوں نے کہا کہ ارے طفیل بن عمر آیا ہے، بڑا مکہ، بڑے سعودی عرب کا، اس زمانے کے حجاز کا بڑا مشہور آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محمد کے ساتھی اسے پکڑ کر لے جائیں اور محمد کے پاس بٹھا دیں، وہ بھی ان کا دیوانہ ہو جائے گا، لہٰذا جیسے ہی وہ آئے پہلے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ طفیل بن عمر ابھی پہنچا نہیں ہے لیکن خبر پہلے آ گئی، بڑا آدمی تھا۔ طفیل بن عمر جیسے ہی مکہ پہنچا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ لوگ جتنے بھی تھے یہ جمع ہو گئے، کہا کہ اس سے بات کرتے ہیں، طفیل بات کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بڑی بات ہے کہ مکہ کے سردار مجھے بلا رہے ہیں عزت کے لیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے یہاں ایک دیوانہ شخص رہتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ کہا اچھا کیا بات ہے؟ کہا اس کا نام محمد ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنی شعر و شاعری سے جادو میں پھنسا دیتا ہے، تم خبردار اس کے پاس نہیں جانا، ہم میں سے کوئی اس کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، پرانی پرانی باتیں کرتا ہے، جو اس کے پاس جائے گا وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، لہٰذا تم حج کرنا اور یہیں سے واپس چلے جانا۔ طفیل بن عمر نے کہا ویسے بھی میں پہلے سے اس شخص کو جانتا نہیں تھا، میرا ارادہ بھی نہیں تھا ملاقات کا، اب تم نے بتا دیا ہے تو بالکل احتیاط سے رہوں گا، مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا تو بات تو ماننی تھی۔ کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں سے گیا، حج کرنے کے بعد کچھ دن وہاں رکا،
ایک دن خانہ کعبہ میں پھر سے گیا طواف کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کے قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا، ایک وقت کے لیے دیکھتا رہ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں۔ قریب گیا، سوچا کہ تھوڑا سا سن لیتا ہوں، اتنا تو میں کمزور نہیں ہوں کہ سن لوں تو ان کی باتوں میں آ جاؤں، تاکہ تھوڑا سن لیتا ہوں۔ قریب گیا، سننے لگا تو سنتا رہ گیا۔ نبی پاک تلاوت کر رہے ہیں، یہ سن رہا ہے، اس کے دل میں وہ باتیں اثر کر رہی ہیں۔ کہتا ہے طفیل بن عمر کہ میں بیٹھا رہا کافی دیر تک، اور مجھے ابو جہل ابو لہب کی باتیں یاد آتی رہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ شاعری سناتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ محمد جو بیٹھے ہیں یہ شعر و شاعری نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو کچھ اور ہے۔ شعر میں تو وزن ہوتا ہے، اس میں وزن نہیں ہے، یہ الگ ہی کلام ہے۔ طفیل بن عمر کہتا ہے کچھ دیر سننے کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو جہل جھوٹا ہے اور محمد سچا ہے، اور ان پر جو اتارا گیا کلام ہے یہ شعر و شاعری نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قریب گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کے کہا کہ آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ کہا کچھ آیتیں مجھے پڑھ کے سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد پر، قوم سمود پر جو عذابات اترے ان کی تلاوت آپ نے فرمائی۔ وہ سن کر کے وہ حیران رہ گیا، اور اس نے کہا کہ میں ابھی گھر جانے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ طفیل بن عمر آیا تھا، لوگوں نے بہکایا بھی تھا، اس کے باوجود جب کسی کے قسمت میں اسلام کی روشنی لکھی ہوتی ہے اللہ اس کو اسلام عطا فرماتا ہے۔ لاکھ دنیا کوشش کر لے کہ تم نہ جاؤ، نہ کرو، سارے لوگ بولتے رہیں، لیکن جس کے قسمت میں لکھا ہو کہ کل قیامت میں وہ صحابی بن کر اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طفیل بن عمر کو اپنے محبوب کے اصحاب میں قبول فرمایا۔ اور حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ یہ ایسے صحابی ہوئے کہ یہ اکیلے صحابی نہیں ہوئے، بلکہ جب اپنے قبیلے کی طرف گئے تو اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کو لا کر ان کو مسلمان بنایا، اور کہا کہ یا رسول اللہ ان تمام کو بھی مسلمان بنائیے، اور آپ کے قبیلے کے وہ 70 لوگ ہمیشہ ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جنگ احزاب کے وقت میں آپ شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہیدوں میں بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اگرچہ کافر سرگوشی کریں، آج بالکل یہی حالات دنیا کے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مغربی ممالک میں باقاعدہ قرآن کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ کافی کچھ جو مسلمان ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں، اندر سے کافر ہو گئے، نام مسلمان، یہ لوگ باقاعدہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور نوجوان طبقے کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ غلط بات آئی ہے، یہ غلط بات آئی ہے، یہ غلط بات آئی ہے۔ حالانکہ وہ سامنے والے کافر کبھی ان کی مرضی بھی نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کو، لیکن یہ لوگ اتنا زبردستی کر جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ قرآن میں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ پھر وہ جو نان مسلم ہے وہ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی توفیق عطا کر دیتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لوگوں نے بھڑکایا قرآن کے خلاف، اور پھر وہ پڑھنے لگے تو خلاف تو نہ ہوئے بلکہ وہ مسلمان ہو کر پکے مسلمان ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔